www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. کچھ آیات کچھ احادیث آج کے سبق میں جو بتائی جا رہی ہے ان کا تعلق اپنے کان، ناک، اپنی زبان، اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے بچانا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی پوچھ کی جانے والی ہے قیامت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعضاء ہمیں دے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، آپ غور فرمائیں حکمت کے اوپر کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے موقع پر اللہ اس کی آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. حق تعالیٰ اس کے کان کو بھی کھول دیتے ہیں، وہ ساری باتوں کو سنتا ہے. 2, 5, 10 دن کا بچہ ہے، آپ یوں کرو تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ اس کے نام سے آواز دو تو آپ کی طرف دیکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا بھی ہے. تو اس کو کان بھی کھول دیے، اس کی آنکھیں بھی کھول دی پیدا ہوتے ہی، لیکن اللہ نے پیدا ہوتے ہی زبان نہیں کھولی، زبان کو بند رکھا. وہ بولنے پر قادر نہیں ہے جب تک کہ وہ 6, 7, 8 مہینے کا نہیں ہو جاتا، 10 مہینے کا نہیں ہو جاتا، وہاں تک وہ کچھ بھی نہیں بولتا. حق تعالی جل شانہ نے اشارہ فرمایا کہ میں نے پیدا ہوتے ہی کان کھولے، آنکھیں کھولی، زبان کو بند رکھا. میرے بندے میری حکمت ہے، میرا اشارہ ہے، میرا سبق ہے تجھے کہ تو بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے کانوں سے بات کو سننا، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، بلا ضرورت کے اس کو نہ چلانا، اس لیے کہ یہی تجھے فتنے میں مبتلا کر دے گی. یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے بدن کے 2 عضو کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، جو انسان 2 عضو کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، میں اس کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اور نبی جس کی انگلی پکڑ لے وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. وہ 2 عضو کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللسان، ایک تو زبان جو 2 جبروں کے بیچ میں ہے، اور ایک شرمگاہ جو 2 رانوں کے بیچ میں ہے. حضرت فرماتے جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا میں اس کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میں نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کے سوانے میں پڑھا تھا. عالمگیر کے زمانے میں کسی ایک چھوٹی سی ریاست کو عالمگیر نے ایک ہندو راجا کے حوالے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تو اس کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، تجھے اس کو چلانا ہے، سنبھالنا ہے. اب وہ راجا اور وہ بادشاہ مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا بیٹا ہے جس کو اس کا وارث بنانا ہے. تو اس کے وزراء نے، وہ بیٹا کوئی بہت بڑا نہیں تھا، وہ بیٹا قریباً 10-12 سال کا تھا، تو وزراء نے اس کو سمجھایا کہ ہم تجھے عالمگیر کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ ہم درخواست کریں کہ یہی وارث ہے اور اسی کو باپ کی جگہ پر راجا بنا دیا جائے. لیکن بیٹا تجھ سے یہ سوال کرے تو تو یہ جواب دینا، تجھ سے یہ سوال کرے
تو یہ جواب دینا، عالمگیر کے اس سوال پر تو یہ جواب دینا۔ بہت سارے جو سیاست سے متعلق، حکومت سے متعلق جو سوالات تھے وہ وزیروں نے سکھا دیے۔ تو بیٹے نے اخیر میں اس بچے نے یوں کہا، اچھا تم نے جو مجھے بتایا وہ سوال کریں تب تو میں یہ جواب دوں گا، اور جو سوال تم نے نہیں بتایا اگر وہ سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وزیروں نے کہا تجھے پڑھانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی جواب دے دے گا، تیری عقل یہ بتا رہی ہے کہ تو خود ہی جواب دے دے گا۔ عالمگیر کے پاس لے گئے تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو لال قلعہ میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک نہر ہے بیچ میں، اس نہر کے اندر آپ لنگی کے ساتھ غسل فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں عالمگیر سے ملنا ہے، بادشاہ سلامت سے لے گئے، وہاں قریب میں پہنچے، عالمگیر سے وہیں غسل کرتے کرتے بات ہوئی کہ یہ ہم آئے ہیں فلاں جگہ سے، اس راجا کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس کو نائب بنایا تھا، وہ مر گیا، اب یہ بچہ اس کا نائب ہے، بیٹا ہے، یہ لائق و فائق ہے کہ اسی کو حکومت حوالے کر دی جائے۔ تو عالمگیر نے کہا اچھا اس کو میرے پاس لاؤ، اور اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے پانی کی طرف کھینچا اور اندر نہر میں اتار دیا۔ ظاہر سی بات ہے بڑا آدمی اتنے سے پانی میں جائے گا تو اس کا حصہ اوپر رہے گا، لیکن چھوٹا بچہ جب پانی میں جائے گا تو وہ یہاں تک آ جائے گا۔ اس بچے کو پانی یہاں تک آ گیا۔ عالمگیر نے پوچھا کہ اب تجھے یہاں کون بچائے گا، تو اتنے پانی میں آ گیا ہے؟ تو کہا میری انگلی جب بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بچے کے اس جواب پر عالمگیر اتنے خوش ہوئے کہ سیاست حکومت کو اور اس علاقے کی ریاست کو اس کے نام پر کر دیا، اور وزیروں سے کہا کہ اس بچے کے بڑے ہونے تک تم اس کی مدد کرتے رہنا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا کہ ایک بچہ عالمگیر اگر ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس صورت میں وہ بچہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو جہنم میں جانے کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا، ہلاکت کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا، بربادی کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو دو عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، میں اس کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ آج سے 900 سال پہلے عظیم الشان شخصیت گزری ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، ان کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، ان کی باتیں چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اس مسئلے پر غور کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناک کے اوپر نلکی ہوتی ہے، ہم اس کو نال بولتے ہیں، جو پیدا ہونے کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیری نال یہاں دفن ہوئی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناک پر ایک نلکی ہوتی ہے، وہ نال کہی جاتی ہے، جس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں غور کرتا رہا کہ یہ نال کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نال کے ذریعے سے حق تعالیٰ جل شان ہو اس کے پیٹ میں کھانا پہنچاتے ہیں، اور کھانا بھی کیا پہنچاتے ہیں؟ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا کھانا پہنچتا ہے؟ فرمایا ماں کا ناپاک خون جو ہے، حیض کا خون جو ہے، جو اس کی غذا بنایا جاتا ہے، اور اسی ناک کے ذریعے سے اور اس نال کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دماغ پر ایک سوال آیا کہ اللہ کھانے کے لیے تو منہ دیا ہے، تو قادر مطلق ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے یہاں سے بھی تو کھلا سکتا ہے، یہاں سے بھی تو پہنچا سکتا ہے ناک کے ذریعے سے۔ نہ ناک سے پہنچایا، نہ زبان سے پہنچایا، نہ منہ سے پہنچایا، تو نے ناک سے کیوں پہنچایا؟ فرمایا اللہ نے میرے دل پر جواب القا کیا، اور وہ یہ کہ سن لے میرے بندے، تو سن لے، اصل میں اس کی غذا جو بن رہا ہے وہ ناپاک خون ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس زبان سے یہ میرا ذکر کرنے والا ہے اس زبان پہ ناپاک خون چلا جائے، اس لیے میں نے اس نلکی کے ذریعے سے اس کو کھانا پہنچایا۔ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں تیری زبان کو گندے خون سے پاک رکھا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد
گندے کلمات سے، گالی گلوچ سے، بری باتوں سے، غیبت سے اور حرام کی باتوں سے اور حرام کے لقموں سے اپنی زبان کو گندی کیوں کر رہا ہے؟ تیرے مولا نے تو تیری زبان کو پاک رکھا، اب تو اپنی زبان کو گندے کلمات سے اور گندے لقموں سے کیوں ناپاک کر رہا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کو غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، ناجائز کاموں سے، اللہ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا اس سے ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی بہت حفاظت کرے۔ حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر، مسلم شریف کی اندر جب حدیث آئی لا يدخل الجنت نمام ولا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ جو یہاں کی بات یہاں اور یہاں کی بات یہاں، اور وہ صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ دونوں میں لڑائی پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، دشمنی ہو جائے، اس لیے یہاں کی بات اس کو کر رہا ہے، اس کی بات اس کو کر رہا ہے۔ یہاں جاتا ہے تو آپ کا پیالہ پیارا بن جاتا ہے، یہاں جاتا ہے تو آپ کا پیارا بن جاتا ہے، آپ کی محبت میں اس کی برائی کرتا ہے اور ان کی محبت میں ان کی برائی کر رہا ہے، اور برائی کر کے پھر باتیں نکلواتا ہے۔ آج کے حالات آپ دیکھ لو، آج کے حالات کو آپ دیکھ لو، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ کے پیارے بنیں گے اور آپ کے پاس سے باتیں نکلوائیں گے اور نکلوا کر دوسروں کو بیان کریں گے، اور پھر وہاں آپ کے پیارے بنیں گے اور آپ کی بات کو نکلوا کر دوسری جگہ نقل کریں گے، تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس طرح لڑائی کرانے والا اور ایسا چغل خور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے شرح مسلم میں یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی کسی کی بات تمہارے پاس لے کر آئے، سنو میرے بھائیوں کیا کہہ رہے ہیں، یہی کتاب کا لیکھک، اسی کتاب کا مصنف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب کوئی تمہارے پاس کسی کی بات کو لے کر آئے، اولاً تو اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرو، نمبر 2 اس کو نصیحت کرو کہ بھائی ایسا کام نہ کر، نمبر 3 اس سے کہو کہ اچھا تو جس سے متعلق کہہ رہا ہے میں ذرا اس کو بلا لوں تاکہ آمنا سامنا ہو جائے، نمبر 4 فرمایا کہ وہ کسی سے متعلق جب بات لے کر کے آیا ہے تو تم صرف اس کی بات کو سن کر جن کے پاس سے بات لے کر آیا اس سے بدظن نہ ہو جاؤ، اس سے دل میں برا خیال نہ بٹھا لو، اس سے ناراض نہ ہو جاؤ کہ اچھا میرے متعلق اس نے ایسا کہہ دیا، میں تو اس کی خیر کا ہی چاہتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا، بدظن نہ ہو جانا، تمہیں کیا پتا کہ اس غریب نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، یہ جو بات لے کر آیا وہ کہی ہے یا نہیں کہی، اور فرمایا آگے ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری نصیحت سے بھی بات کو نہیں مانتا ہے تو تمہیں اجازت ہوگی کہ تم اس سے قطع تعلق کر لو، اسے نہ بولو، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ تو اپنے کان، اپنے ناک، اپنے کان، اپنی زبان، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، قیامت کے دن اس سے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سے اپنی حفاظت کریں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم بن، گوش بن، لب بن، گر نبینی تو نور حق برمن، فرمایا آنکھوں کو بند کر دے، کانوں کو بند کر دو، منہ کو بند کر دو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے تو تم اس پر ہنس لینا۔ علامہ رومی کہتے ہیں کان کو بند کر، غلط باتوں کو دیکھنے کو سننے کو بند کر دے، چشم بند، آنکھوں کو بند کر دے یعنی گندی چیزوں کو نہ دیکھ، گوش بند، کان کو بند کر دے، لب بند، ہاتھوں کو بھی بند کر دے یعنی غلط بات نہ بول، گر نبینی نور حق بر من خن، اگر تو
ان تینوں کی حفاظت کر لے گا، اگر تجھے اللہ کا نور نظر نہ آ جائے تو میری مذاق اڑا لینا۔ یعنی پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان تینوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے نور سے تجھے مالا مال کرے گا۔ ولیوں کا کیا حال ہے؟ ہم جو یہ کہتے ہیں نا ان کے دل پر الہام کشف ہوتا ہے، وہ جان لیتے ہیں باتوں کو، ہم جب جاتے ہیں تو حالات ان کے سامنے ہمارے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہوں سے ان اعضاء کو پاک رکھا، اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا۔ جیسے ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرا چہرہ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نورانیت کے ساتھ، گناہوں سے پاک صاف ہو کر، تو اللہ ہمارے دل کو بھی آئینے کی طرح بنا لیتا ہے، دوسروں کے حالات اللہ اس پر منکشف کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ کیا گناہ کر کے آ رہا ہے، یہ کیا کام کر کے آ رہا ہے۔ اور اسی لیے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو حضرت کو اس کے اندر سے گناہ جھرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور امام صاحب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کا پانی جو نیچے نکلا اس میں سے زنا بہتا ہوا نظر آیا۔ حضرت نے اس کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ لوگوں کے رازوں کو میرے اوپر نہ کھول، میرے لیے بس یہ بند کر دے، یہ کشف بند کر دے، مجھ پر لوگوں کے رازوں کو نہ کھول، یہ مجھ پر لوگوں کے گناہ کھلتے جا رہے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم ان تمام کو گناہوں سے صاف کر لیں گے، پاک کر لیں گے، حفاظت کریں گے، تو نور حق ببینی، اللہ اپنے نور کو دکھائے گا اور ہمارے قلب کو منور کرے گا، آئینے کی طرح کرے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا، چہرہ تو دیکھا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھے سینے میں، چہرہ تو دیکھا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کا طریقہ بھول گئے۔ ہم نے آئینوں میں اپنا چہرہ تو دیکھا، لیکن میرے سینے پر جو داغ لگے ہوئے ہیں، غیبتوں کے، الزام کے، برائیوں کے، گناہوں کے، ہم نے ان داغوں کو نہیں دیکھا۔ ہم اپنے چہروں کو سجانے میں تو لگے، لیکن یہاں بڑے بڑے داغ ہیں، کالے کالے دھبے اندر میں پڑ چکے ہیں گناہوں کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے چہرے پر کالا دھبا ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ تو پھر اور ایک کالا دھبا، پھر اور ایک کالا دھبا، پھر گناہ کیا اور ایک کالا دھبا، یہاں تک کہ اگر گناہ کرتا رہا اور توبہ نہیں کی تو دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہوئی تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ تو چہرہ تو دیکھا آئینے میں لیکن داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کا طریقہ بھول گئے۔ ایسا طریقہ ہم نے جینے میں لگا لیا ہے کہ مرنے کا طریقہ ہی ہمیں یاد نہیں رہا۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے بند نامہ، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، فارسی میں ہے، بڑی عجیب و غریب اشعار کی کتاب ہے اور بہت پیاری پیاری نصیحتیں وہ فرماتے ہیں۔ تو فرید الدین عطار، عطار کا معنی عطر بیچنے والا نہیں، پہلے زمانے میں حکیم کو عطار کہتے تھے، دوا بیچنے والا۔ یہ جو دوا بیچنے والے ہوتے ہیں حکیم صاحب، ان کو عطار کہتے تھے۔ تو ان کے دوا کی دکان تھی، وہ دوا بیچتے تھے، بہت مشغول تھے، اور ان کی حکیمی بڑی مشہور تھی تو لوگ ان کے پاس دوا کے لیے خوب آتے تھے۔ تو ادھر دوا بنائی جا رہی ہے، ادھر دوا پیسی جا رہی ہے، وہ اندر میں دوڑ رہے ہیں، اس کو دوا دے رہے ہیں، اس کی وزٹ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی دوا دے رہے ہیں۔ ایک فقیر آیا، فقیر کا معنی یہ مانگنے والا نہیں، ایک اللہ والا، اور ان کی مطلب پر، ان کی دواخانے پر وہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ فرید الدین عطار نے جب دیکھا کہ یہ بہت دیر سے مجھ کو دیکھ رہا ہے تو فرید الدین عطار باہر آئے، ان سے کہا کیا دیکھ رہا ہے تو؟ کہا تیری مشغولیت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری روح کیسے نکلے گی، تو اتنا مشغول ہے، دنیا میں تو اتنا مشغول ہو گیا ہے
کہ مجھے یہ ہے کہ تیری روح اس میں سے نکلے گی کیسے؟ تو ایسا دنیا میں مشغول ہو گیا ہے۔ بعضوں کا شغل ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس نماز کا بھی وقت نہیں ہوتا، سبحان اللہ کا بھی وقت نہیں ہوتا، ایسے مشغول ہوتے ہیں۔ کہ تیری روح نکلے گی کیسے؟ تو فرید الدین سمجھے یہ کوئی ایسا ویسا آدمی ہوگا، کہ جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا۔ کہ اچھا میری موت دیکھنا ہے؟ انہی کے مطلب کے سامنے، دواخانے کے سامنے، اس فقیر نے، اس اللہ والے نے اپنے پاس جو چادر تھی، چادر اوڑھی اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہلایا گیا، کوئی آواز نہیں، چادر کھولی گئی تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو اس واقعے سے تنبہ ہوا کہ ایک یہ پیاری موت ہے کہ اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ میں مروں تو ادھر اللہ نے اس کو بلا لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں ملنا چاہتا، تیری روح میرے پاس نہیں آنی چاہیے، تو مرے گا اپنے وقت پر لیکن تیری روح میرے پاس نہیں آئے گی۔ تو جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کا خواہاں ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ والا فقیر جو تھا اللہ سے ملنا چاہتا تھا، اللہ نے بھی اس کو بلا لیا۔ اور دوسری طرف جب فرید الدین نے یہ واقعہ دیکھا تو تنبہ ہوا مجھے بھی ایسی زندگی جینی چاہیے۔ مطلب چھوڑا، دواخانہ چھوڑا، کاروبار چھوڑا، دھندا چھوڑا، اور گدری لے لی، کندھے پر ڈال لی اور نکل پڑے اللہ اللہ کرنے کے اندر، اور کسی صوفی سے ہاتھ دے کر، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان سے بیعت ہو کر اپنی زندگی کو بنا لیا۔ وہ دنیا کا بہت بڑا اللہ والا بنا، اور لوگ ان کو کہتے ہیں علامہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ دوسری ایک آیت میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، یوں چل رہے ہیں ہم اور میری آنکھ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، مجھے کسی نے نہیں دیکھا کہ میں اجنبی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کبھی کبھی آنکھوں سے کسی کے مذاق کے اشارے بھی کرتے ہیں، کسی کی مذاق اڑانا ہو تو ہم یوں اشارے کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ جانتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے۔ ایک صاحب کے باب میں روایت میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام، بعضوں نے حضرت وحشی کے باب میں لکھا ہے واللہ عالم، فرمایا کہ جب وہ آئے اور ایمان کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا اور ان کو کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں انت وحشی، تم ہو نا وحشی جنہوں نے میرے چچا حمزہ کو مارا تھا؟ 7 سال ہو گئے اللہ کا نبی اپنے چچا کو نہیں بھولا، اس لیے کہ آپ کا سہارا تھا۔ میں تم ویسے ہو، تم نے میرے چچا، اچھا تم بتاؤ نا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ حضرت وحشی نے پورا واقعہ بیان کیا، بخاری شریف میں وہ واقعہ ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو وحشی نے بیان کیا تھا، وہ پورا واقعہ ہے۔ فرمایا اچھا، صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کلمہ پر آنے سے پہلے پوچھ لیتے، اس لیے کہ کلمہ پر آنے سے پہلے تو اجازت تھی مارنے کی؟ فرمایا نہیں، اگر اس سے پہلے پوچھ لیتا تو مسئلہ یہ ہو جاتا کہ یہ بغیر ایمان کے چلا جاتا۔ نبی کو امت کا ایمان پیارا تھا، نبی کو امت کا ایمان پیارا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی ذاتی غرض سے زیادہ لوگوں کی ہدایت پیاری ہونی چاہیے، لوگ ہدایت پر آ جائیں، دین پر آ جائیں، اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔
ہمارے حضرت شیخ کا جملہ جن کے سلسلے میں بھی اشعار پڑھے گئے، غالباً میں نے پہلے شیخ کا جملہ سنایا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کر جنت میں جانے والے بنے۔ تو فرمایا کہ اگر میں پہلے پوچھ لیتا تو مار دیتے، یہ بے ایمان ہو کر کے چلا جاتا۔ فرمایا حضرت آنکھ سے اشارہ ہی ذرا کر دیتے، فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا، نبی آنکھ سے بھی خیانت۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں تم کیا پلان بنا رہے ہو کسی کے سلسلے میں، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ تمہارا رب تمہارے گھات میں ہے۔ مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ مرصاد وہ شکاری جو شکار کرنے کے لیے گیا جنگل میں، اور اس نے دیکھا کہ ہرن ادھر سے نکلنے والا ہے تو بالکل تاک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہ نظر ادھر کرے گا نہ نظر ادھر کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے میں ادھر ادھر کرنے گیا تو وہ نکل جائے گا، اور برابر تاک لگا کر دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہی ہرن نکلے اور میں ماروں اس کو۔ تو وہ شکاری جو اپنے شکار کے اوپر نظر کرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا، تمہارا رب تمہارا مرصاد ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہر وقت تمہارے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے، تم رات میں ہو یا دن میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، کمرے میں ہو یا روڈ پہ ہو، ہر وقت اللہ تمہارے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں۔ تم چاہے کچھ بھی بولو، تم یہ سمجھو میری بات کسی نے نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، اللہ نے سنی۔ حدیث شریف میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے، ایک تو رات کالی، پھر پتھر کالا، پھر چونٹی کالی، کسی کو نظر بھی نہیں آتی۔ ویسے دن میں بھی کالے پتھر پر چونٹی نظر نہیں آتی، تو رات میں تو اور بھی زیادہ چونٹی ہم کو کیا نظر آئے گی۔ لیکن فرمایا کالے پتھر پر کالے رات میں کالی چونٹی جو چل رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ قرآن کریم میں نہیں پڑھا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے اور چونٹیاں یوں چل رہی تھی، تو چونٹیوں میں سردار ہوتا ہے، بڑی چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بیچ میں ہوتی ہے، یہ سردار ہے ان کا۔ اس سردار نے اپنی ساری چونٹیوں سے ایک آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بل میں چلی جاؤ، اپنے گھر میں اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اس کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں رون نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، جان بوجھ کر نہیں کریں گے، ان کو پتا نہیں کہ یہاں چونٹیاں ہیں، وہ تو چلیں گے، اور جب چلیں گے تو تمہیں پاؤں سے رون ڈالیں گے، تم مر جائیں گے۔ چونٹیوں کی اس آواز کو کسی نے نہیں سنا، رب کریم نے سن کر قرآن میں نقل فرمایا۔ یہ تمہارے رب کی طاقت ہے، یہ تمہارے رب کی طاقت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں گناہوں سے کیسے بچیں؟ یہ وہ چیز ہے جس کا استحضار کرو۔ جب گناہ کو جی چاہے تو اس موقع پر سوچو کوئی یہاں میرے کمرے میں نہیں دیکھ رہا ہے، میں موبائل کھول کر بیٹھوں گا اور گندی چیزوں کو دیکھوں گا، میرے پاس نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ احباب نہ کوئی قریب میں ہے، لیکن میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔
اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو تنہائی کے کمرے میں بھی گناہ سے بچ جائیں گے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیرے گھات میں ہے، تیرے طاق میں ہے، تجھے برابر دیکھ رہا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ رات کے اندھیرے میں مجھے کون دیکھتا ہوگا، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، سنو، ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جس نے کوئی گناہ کا کام کیا اور شریعت مطہرہ نے ان گناہوں کے کاموں پر جہاں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو اس کا بھگتان تجھے بھگتنا پڑے گا، تو کچھ وقت گزرتا ہے اور تعالی جل شانہ اس کی پکڑ کر لیتے ہیں. ہم نے ایسے واقعات دیکھے. اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. یہ روایت آیتوں کو پیش کرنے کے بعد اب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کو پیش کر رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہما البطش والرجل زناہا الخطا والقلب یہوی ویتمنى ویصدق ذلك الفرد او یکذبہ. والقلب یہوی ویتمنى ویصدق ذلك الفرد او یکذبہ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے. کیسے؟ وہ اس کو ہر حال میں پانے والا ہے. فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اجنبی عورت کو دیکھنا، اور خاص کر کے شہوت کے ساتھ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. کانوں کا زنا حرام آواز کو سننا ہے. میرا جوان جو میوزک کو کان میں لگائے چل رہا ہے، گائنوں کو کان میں لگائے چل رہا ہے، برائیوں کو کان میں لگائے چل رہا ہے، یہ زنا ہے. نبی کہہ رہے ہیں زنا ہے کان کا. آگے فرمایا زبان کا زنا ناجائز باتوں کو بولنا ہے، خواہشات کی باتوں کو، حرام باتوں کو اپنی زبان سے بولنا، یہ زبان کا زنا ہے. ہاتھ کا زنا ناجائز چیزوں کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا غلط کاموں کی طرف چلنا ہے. اور دل خواہش کرتا ہے جو کام میں نے ہاتھ سے کیا، پاؤں سے چلا، اور اس سے آگے میں نے کانوں سے سنا گندے کلام کو، میری نظروں سے میں نے دیکھا جس کو اللہ نے حرام کیا، اس کو فرمایا اب دل اس کی تمنا کرتا ہے، خواہشات کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے آنکھیں چلتی ہیں دیکھنے کے لیے، پھر کان آوازوں کی طرف، پھر ہاتھ پکڑنے کی طرف، زبان بولنے کے لیے. اس کے میٹھے میٹھے الفاظ پر انسان فون پر فدا ہو رہا ہے، فون پر باتیں کر رہا ہے، اس کے آواز سے بھی لذت لیتا ہے. اجنبی عورتوں کی آواز سے بھی لذت لیتا ہے، اور جان بوجھ کر باتیں کر رہا ہے، اور بات میں طول دے رہا ہے، لمبا کر رہا ہے، تاکہ اپنے کانوں پر اس کی آواز ٹکراتی رہے اور اپنے نفس کو خوش کرتا رہے. تو کانوں کا زنا ہے، آنکھوں کا دیکھنا یہ زنا ہے، زبان کا بولنا یہ زنا ہے، ہاتھ کا پکڑنا یہ زنا ہے، اور پاؤں کا اس کی طرف چلنا یہ زنا ہے. اس کے بعد جب یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اب دل چاہتا ہے چلو کچھ اور آگے بڑھ جائیں، اور کچھ آگے بڑھ جائیں، اس سے تنہائی میں مل لیں. پھر اس کے بعد شرمگاہ جو ہے انسان کی، اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے، یا تکذیب کرتی ہے، یعنی زنا تک نہیں پہنچ پاتا. بہرحال یہ سارے کے سارے بھی زنا میں داخل ہیں. چاہے حقیقی زنا تک تم نہ پہنچے ہو، حقیقی بات تک تم نہیں پہنچے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ بھی تو زنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام بری باتوں سے اپنی حفاظت کرنے والے بنیں. دوسری روایت ان
ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو. اصل میں مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام نے یا تو اپنے مکان کے سامنے بیٹھکا بناتے تھے بیٹھنے کے لیے، جیسے ہم کبھی اپنے مکانوں کے باہر کرسیاں رکھ دیتے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مدینے کے اندر میں ایک چوراہا جیسا بنایا گیا تھا جہاں اوپر چھت ڈال دیا گیا، اس کو کہا جاتا تھا سقیفہ بنو ساعدہ. سقیفہ کا معنی چھت، بنو ساعدہ کا چھت، جیسے ہمارے وہاں چورے چکلے ہوتے ہیں ایسا بیٹھکا بنایا. صحابہ بیٹھتے تھے جا کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ بیٹھا کرو اس طرح راستے میں، یہ راستہ ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہاں بیٹھنے کی، اس لیے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی گفتگو کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے گھر میں تو ہم کس سے بات کریں گے. تو آپ سے جو بات سنی ہے انہوں نے سنی وہ ہم کو سناتے ہیں، ہم نے سنی وہ ان کو سناتے ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں. فرمایا اچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اچھا بیٹھنا ضروری ہی ہے تمہارے لیے. اگر بیٹھنا ضروری ہے فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اور بیٹھنا وہاں تمہارے لیے ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. اگر وہاں بیٹھو تو راستے کا حق. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے راستے؟ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، کیا ہے راستے کا حق؟ آپ نے ارشاد فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو، اجنبیوں کو نہ دیکھو. وکف الاذی، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روکو، حتیٰ کہ تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہو اٹھا لو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی اور گندگی پڑی ہے، اس کو ہٹا لو اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکو اپنے آپ. ورد السلام، اور گزرنے والا جب تم کو سلام کرے تو سلام کا جواب دو. اور چوتھی بات والامر بالمعروف، گزرنے والے کو اگر ضرورت ہو بھلائی کا حکم کرو، امر بالمعروف کرو. معروف چھوٹے کام کو بھی کہتے ہیں چاہے چھوٹی بات ہو، اور بڑے کام کو بھی کہتے ہیں، وہ نماز، وہ ایمان، اس کو بھی کہتے ہیں. اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، یہ بھی معروف ہے. الٹے ہاتھ سے پانی نہ پیو، سیدھے ہاتھ سے کسی کو دو، الٹے ہاتھ سے نہ دو. فرمایا یہ بھی معروف ہے. بھلائی کا حکم کرو والنہی عن المنکر، برائی سے روکو، گناہوں سے روکو، یہ راستے کا حق ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات پر، آپ کے ان فرمودات پر عمل کرنے والے بنے، اور اپنے کان، ناک اور اپنے بدن کی، اپنی زبان کی، اپنے شرمگاہ کی گندی سوچوں سے، گندے خیالات سے ہم پوری حفاظت کرنے والے بنے. ایک اور روایت جو اسی معنی کے اندر ہے، عن ابی طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا قعودا بالاقنیۃ نتحدث بها فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح پر ایک بیٹھتا تھا، بیٹھنے کا ہمارے مکان سے باہر، ہم صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تشریف لے آئے اتنے میں. فجاء رسول اللہ، حضرت تشریف لے آئے. فقام علینا، حضرت آ کر کھڑے ہو گئے ہمارے پاس اور ہمیں یوں کہا ما لکم ولمجالس السعداء، ارے تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو راستے میں؟ بھئی یہ تو گزرنے کا راستہ ہے، تو تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ اجتنبوا مجالس السعداء، راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ انما فعلنا لغیر ما باس قعدنا نتذاکر، حضرت ہم کسی ابس کام کے لیے نہیں بیٹھتے کہ یہاں بیٹھ کر مذاق کرتے ہو، کسی کی مسکری اور مذاق ہو رہی ہو، کسی کا ہنسنا ہو رہا، یا گزرنے والوں کو یوں دیکھ رہے ہو، گزرنے والیوں کو دیکھ رہے ہو. ہم اس لیے نہیں بیٹھتے.
حضرت ہم تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کچھ آپ کی باتوں کا مذاکرہ ہو، شریعت کا مذاکرہ ہو، دین کا مذاکرہ ہو، اس لیے ہم تو بیٹھتے ہیں۔ قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر بیٹھنا ہی ہے تو فأدوا حقها، پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا کیا حق ہے یا رسول اللہ؟ غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ پہلی روایت میں بھی یہی آیا، ورد السلام، سلام کا جواب دو، اور آگے فرمایا وحسن الکلام، اچھی بات کرو، اچھی بات، اچھی بات۔ میرے بھائیوں، بری باتوں سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اچھی باتوں سے ٹوٹے ہوئے دل بھی جڑ جاتے ہیں۔ اچھی بات، محبت کی بات، پیار کی بات، جس سے لوگ جڑنے والے ہو، حسن کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ نبی علیہ السلام، مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا، آپ دوسروں کو پہلے کھلاتے تھے، آپ بعد میں کھاتے تھے، آپ دوسروں کو پہلے پلاتے تھے، آپ بعد میں پیتے تھے، اور آپ کی زبان سے دل ٹوٹنے والا کلام کبھی نہیں ہوتا تھا۔ حسن کلام، اچھی بات جس سے دل جڑ جائے، اور اگر توڑنے والی باتیں کی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بول دیا، دل ٹوٹ گئے، لیکن اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق یہ بھی ہے، اچھی بات کرو، محبت کے ساتھ امر بالمعروف کرو، محبت کے ساتھ نہی عن المنکر کرو، محبت کے ساتھ دین کی دعوت دو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، قولا ممن، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو دین کا داعی ہو، دین کی دعوت دینے والا ہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ اللہ کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے، اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، ارے کوئی تیرے ساتھ برا معاملہ بھی کرے تو اچھائی سے اس کا دفاع کر، ادفع بالتی ہی احسن، اچھے طریق سے۔ اگر تو دشمن کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، مارنے والے کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے گا، گالی دینے والے کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، تو میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہوگی، تیرے اچھے طریقے کی بنیاد پر اللہ اس کو تیرا جگری دوست بنا دے گا، کأنہ ولی حمیم، جگری دوست اللہ بنائے دے گا۔ میرے بھائیوں، میٹھی زبان کے اندر تاثیر ہے، اچھے اخلاق میں، محبت کی باتوں میں تاثیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسن کلام کرنے والے بنے۔ اس روایت میں جو راوی آئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دو لفظوں میں میں مختصر سیرت پیش کروں۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ بھیجا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ شراب بھی پیتے تھے، سب کچھ تھا۔ انہوں نے ام سلیم سے خطبہ بھیجا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے انہوں نے خطبہ بھیجا، تو ام سلیم نے فرمایا کہ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ۔ انصاری صحابی، ابو طلحہ انصاری صحابی، فرمایا پہلے تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ بس اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ام سلیم سے ان کا نکاح ہوا۔ انہی کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو راوی حدیث ہے، حضور کے خادم انہی کے بیٹے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے حبیب کے جانثار صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ۔ یہی تو وہ طلحہ ہے، ابو طلحہ جو نبی کے مہمانوں کو لے گئے تھے اور بیوی کو یوں کہا تھا کہ کھانا ہے گھر؟ کہا نہیں، اپنے جتنا ہے۔ تو کہا اچھا بچوں کو ویسے ہی سلا دے، پیار سے، محبت سے، کہ بیٹا ابھی سو جاؤ، صبح کھلا دے گی۔ اور فرمایا تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کھاؤ گے، مہمان کیسے؟ فرمایا جب ہم کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کی غرض سے آ جانا اور چراغ بجھا دینا تھوڑی دیر، تاکہ اندھیرے میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے۔ یہ نہیں کہا،
اور اس طرح پر انہوں نے مہمان کو کھلایا، اور مہمان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ابو طلحہ بھوکے رہے، اور صبح حضور کی مجلس میں گئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو طلحہ تیرا رات کا عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ ان کے بعد میں قرآن میں اللہ نے آیت اتاری یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا خود کے بھوکے رہتے ہوئے اور خود کے بھوکے رہتے ہوئے دوسروں کو کھلاتے ہیں یہ لوگ۔ یؤثرون علی، اپنی ذاتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ جب حضور پاک، اور ایک عجیب خصوصیت ہے ان کی، اللہ کے نبی کی قبر انہوں نے کھودی تھی، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی تھی، اور ان سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو برداشت نہیں ہوا تو یہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ پھر جب جب حضرت کی یادیں آتی تھیں تو یہ مدینے آ کر کے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے، اس کے بعد اپنے دل کو تسلی دے کر پھر چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری خلافت میں جب ابو لولو مجوسی نے نیزہ مارا اور اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس وقت جن 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ 6 آدمی مل کر میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں گے، ان 6 آدمیوں میں یہ ابو طلحہ بھی تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بہت بڑے جانثار صحابی ہیں، وہ اس روایت کے راوی ہے جو ابھی پڑھی گئی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلنے کی، عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گھروں میں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر تو اب 2 برتن ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ بھائی میاں بیوی جو ساتھ رہتے ہیں، جب ایک پیٹ میں اور ایک تھیلی میں پکے ہوئے 2 بھائی بہن میں جھگڑے جب رہتے ہیں، 2 بھائی بھائی میں جھگڑے جب رہتے ہیں، تو یہ تو بیوی کسی اور تھیلی میں پکی ہے، آپ کوئی اور تھیلی میں پکے ہو، تو اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بہت طول نہ دیا جائے، بہت کھینچا نہ جائے۔ اس کا ایک عمل تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عورت کی فطرت بیان کی ہے، اور وہ فطرت یہ بیان کی ہے کہ تو اس پر ہمیشہ احسان کر، لو احسنت احداہن الدہر، اپنی بیوی پر ساری زندگی تو احسان کر، اور ایک مرتبہ تو نے اس کا دیوان پورا نہیں کیا، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ تھی، پیسے نہیں تھے یا کوئی مجبوری تھی، یا بیوی نے جو آپ کے پاس مانگا ہے وہ شریعت کے خلاف تھا، کوئی مسئلہ تھا، اس لیے آپ نے اس کے دیوان کو پورا نہیں کیا، تو وہ کیا جواب دے گی؟ وہ 1400 سال پہلے نبی جواب دے کر گئے ہیں، فرمایا وہ یوں کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کے، سب کی بیویوں کا حال یہی ہے، وہ چاہے شیخ الحدیث ہو، وہ چاہے مبلغ صاحب ہو، امیر صاحب ہو، ولی صاحب ہو، کامل صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، تہجد گزار ہو، اور بیوی بھی تہجد گزار ہو تو بھی یہ جواب ملے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب بول رہے ہیں تو صحابیات بھی تو اس میں آ گئی، اور صحابیات سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ جب ان کی طرف سے یہ جواب ہو سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی طرف سے کیوں نہیں ہوگا؟ نبی نے یہ جو بات ارشاد فرمائی وہ اس لیے نہیں فرمائی کہ عورتوں کی اللہ کے نبی برائی کر رہے ہیں، ہم کو سبق دیا مردوں کو، دیکھو جھگڑا کیسے دور ہوتا ہے وہ علاج بتاتا ہوں، ہم کو یہ سبق دیا کہ بیوی جب بولنے پر آئے تو اس موقع پر تم صبر کر لینا، جواب نہ دینا، اطمینان ہو جائے گا تھوڑی دیر کے اندر۔ بات بڑھتی کب ہے؟ جب آپ بھی جواب دو گے تو بات بڑھے گی، اور اگر آپ ہی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، گھر سے باہر نکل گئے، وہ تھوڑی دیر بول کر خاموش ہو جائے۔ ایک تو جھگڑا دفع اور دور کرنے کا علاج، دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر آ جائیں جب غصہ ہے، بیوی کو غصہ ہے بیوی پر ہے، شوہر کو غصہ ہے شوہر پر لے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جھگڑا،
اور شیطان کے نزدیک سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کرا دیں، سب سے بڑا۔ اب رہ گئی اس کے لیے کوئی دعا، تو دعا اس کے لیے آپ کرتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک نمبر 2، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے یا ودود، محبت کرنے والا، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود۔ روزانہ بیوی بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، شوہر بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، یا پانی پر دم نہ کریں تو اپنے سینے پر دم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے محبت دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے گھروں کو جنت بنائے اور جہنم بننے سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ صادق بھائی زری والا اور عبد الحمید بھائی اور سلیم بھائی مہدی اور صدیق بھائی سلکی، یہ سبھی بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، سب کو عافیت صحت عطا فرمائے۔ اور نیازو بھائی شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو بھی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور جو ہمارے مرحوم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ سیلاب زدہ جو میں نے گزشتہ منگل کو کہا تھا، جن لوگوں نے اس میں نے جو بھائیوں کا نام لیا تھا ان کو آپ نے دیا، اسماعیل بھائی وغیرہ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے غریبوں کا تعاون کیا، ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ اور آج بھی وہاں باہر کچھ رومال بچھا کر کے یہ احباب کھڑے ہیں، آپ ان کا تعاون کریں تاکہ کسی کا مکان بنانے میں اور کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر لیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مغزومین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللهم نق خطایانا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اس مجمع پر اپنی نظر کرم فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، دلی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھروں میں محبتیں عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو نیک اور مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین ملنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر بزرگان دین کی مغفرت فرما، اور جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے کان ناک آنکھ کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں، عریانیت اور بے حیائی کے دور میں چل رہے ہیں، مسجد اور مکان سے نکلتے ہی بے حیائی سامنے ہوتی ہے۔ اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہوئی تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیرے محبوب نبی کے محبوب طریقوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ نبی تو تجھے اتنا پیارا ہے کہ تو نے اپنی محبت کو اسی نبی کی اطاعت میں چھپا دیا ہے۔
اے اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہو کر یوں کہہ رہا ہے میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں محبت عطا کروں گا. اے اللہ اس محبوب نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرما. وہ نبی تجھے اتنا پیارا ہے کہ اللہ قبر میں جانے کے بعد بھی تو نے تیرے سوال کے بعد تیرے نبی ہی کا سوال رکھا اور تو ہم سے پوچھے گا من نبیوں کا, تمہارا نبی کون تھا. اے اللہ ہمیں اس نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ نبی اتنا پیارا ہے کہ تو نے اپنی شہادت کے کلمات کے بعد اسی نبی کی شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات رکھے. اللہ ان کے طریقوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں ان کا جانا آسان فرما, راستوں کی پریشانیوں سے حفاظت فرما, ان کے سفر کو عافیت سے پورا فرما, سب کو حج مبرور نصیب فرما, حج مقبول عطا فرما, وہاں کی حاضری کو قبول فرما, وہاں کے طواف اور سعی کو قبول فرما, وہاں کے مینا عرفہ مزدلفہ کی حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین وہاں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ تیرے مکان کی زیارت کو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہیں. اے مسبب الاسباب غیب سے ان کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ تو لے جانا چاہے تو کبوتر کے پاؤں پر بٹھا کر اے اللہ ایک چونٹی کو بھی پہنچا دیا کرتا ہے. اے مسبب الاسباب تیری ذات ساری چیزوں پر قادر ہے. اے اللہ جو جانا چاہتے ہیں اسباب نہیں ہے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.